خواتین حضرات، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کا میزبان مظہر برلاس حاضر ہے۔ خواتین حضرات، میں الیکشن جو امریکی الیکشن ہے اس سے 1 مہینہ پہلے امریکہ میں آ گیا تھا۔ میں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پھرا ہوں۔ میں نے کئی امریکیوں سے بات چیت کی، کئی پاکستانیوں سے بھی، انڈین سے بھی، اور یہاں جو دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہونے والے لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ میں نے جو تجزیہ پہلے پیش کیا تھا آج بھی میں اسی تجزیے پر قائم ہوں۔ میرے نزدیک اب بھی ٹرمپ جیت رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ٹیکسس میں، جو کہ ایسی امریکن سٹیٹ ہے جو دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہے، ٹیکسس دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہے، اس کے شہروں میں ہیوسٹن میں، آسٹن میں اور ڈیلس میں کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، کئی فنکشنوں میں جانا ہوا۔ پھر اس کے بعد مجھے واشنگٹن ڈی سی جانا ہوا۔ واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ جڑی ہوئی 2 ریاستیں جو اور ہیں، یعنی میری لینڈ اور ورجینیا، وہاں بھی کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں اوہایو چلا گیا اور پینسلوینیا گزر کر گیا۔ پینسلوینیا وہ ریاست ہے جسے سوئنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ امریکی الیکشن میں بہت بڑا اور نمایاں کردار ادا کرنے والی ایک ریاست ہے۔ اوہایو سے واپسی پر پھر سے مجھے واشنگٹن آنا پڑا۔ پھر مجھے میری لینڈ، ورجینیا اور واشنگٹن کے لوگوں سے ملنا پڑا۔ اس دوران میں پینسلوینیا کے کچھ امریکی لوگوں سے ملا، وہ امریکی جو ریئل امریکن ہیں، یعنی ان کی ظاہر ہے یہاں کولمبس کے بعد جو لوگ آباد ہوئے تھے ان میں سے وہ لوگ تھے۔ پھر مجھے نیو یارک میں جانا پڑا۔ نیو یارک میں بہت سے پاکستانی ہیں، ان سے بھی ملنے کا موقع ملا، دوسرے لوگوں سے ملنے کا بھی موقع ملا، صحافیوں سے ملنے کا بھی موقع ملا، اور کوئنز کے علاقے فریش میڈوز میں جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیدائشی ایریا ہے، یعنی وہ بنیادی طور پر یہاں کے رہنے والے ہیں۔ کیملا ہیرس مقابلے میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ یہ ایک انڈین نژاد خاتون ہیں جو ترقی کرتے کرتے اس سطح تک پہنچی ہیں کہ وہ صدارتی امیدوار بن گئی ہیں۔ ان کے خاوند یہودی ہیں، اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جنگیں بند ہوں گی اور کیملا ہیرس کے آنے سے جنگ بند نہیں ہوگی۔ یہ شاید جنگوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر میں نے اس دن بھی کہا کہ بہت سے امریکن جو ہیں وہ جو بائیڈن کی بیڈ گورننس سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو بائیڈن اچھی حکمرانی نہیں کر سکے، اور ان کی حکمرانی سے امریکیوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح انفلیشن کے باعث جو عام امریکی ہے اس کی زندگی میں تنگی آئی۔ عام امریکی سے مراد ایک لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس امریکی ہے۔ یہ دونوں طبقات جو ہیں، جو بڑے طبقات ہیں امریکہ میں، یہ زندگی کی تلخیوں کا شکار ہوئے۔ پھر امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ میں جابز بہت ملتی ہیں، امریکنز کے لیے جاب ملتی ہیں۔ وہ امریکنز کے لیے سوچتا ہے اور امریکنز کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ جو بائیڈن دور میں جو ہائی ریٹس ہیں انٹرسٹ کے، یہ بھی لوگوں کو پسند نہیں آئے۔ اس نے عام بزنس مین، یعنی جو چھوٹا کاروباری ہے یا مڈل کلاس کا کاروباری ہے،
اس کی زندگی پر برے اثرات مرتب کیے۔ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کے باعث سمجھتا ہے کہ اس کے کاروبار کو نقصان پہنچا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ امریکن جنگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ جنگوں کے باعث لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور امریکہ کا نقصان بھی ہوتا ہے، سو جنگوں کو بند ہونا چاہیے۔ ایک بات میں نے اور کی تھی پہلے تجزیے میں کہ امریکن جو ریئل امریکن ہے، جو وائٹ امریکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے یہاں قدامت پسندی آپ سمجھ لیں۔ پھر ایک ایسی عورت جو کیملا ہیرس کی صورت میں ہو، اس کو تو وہ بالکل پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہیلری کلنٹن کو، جو کہ گوری عورت تھی، اس کو مسرت کر دیا تھا، تو کیملا کو کیوں نہیں مسرت کریں گے؟ پھر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ بہت آگے ہیں، 66% پہ جا رہے ہیں، اور کیملا جو ہیں وہ 34% پہ ہیں۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 25 کروڑ امریکی کچرا ہیں، تو یہ بیان ان کے گلے پڑ گیا ہے، ڈیموکریٹس کے گلے پڑ گیا ہے یہ بیان۔ لوگ جو بائیڈن کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو کچرا کیوں قرار دیا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک زبردست چھکا مارا ہے، اور وہ زبردست چھکا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو گاربیج والا، یہ کوڑے والا جو ٹرک ہے، اس کو ڈرائیو کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنی کمپین کا حصہ اس کو بنا دیا، اس ٹرک کو جو کچرا اٹھاتا ہے۔ اب عام امریکی کہتا ہے کہ جو بائیڈن ہمیں کچرا کی صورت میں کہہ رہا ہے، جی اتنے بڑے لوگوں کو اب بائیڈن اس کی صفائیاں دے رہا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، جو تیر نکل جائے کمان سے وہ کب ہاتھ آتا ہے؟ اب جو بائیڈن سے یہ بیان تو نکل گیا ہے کہ انہوں نے امریکی عوام کو کچرا قرار دیا ہے، اب امریکی عوام میں اس کا بدلہ الیکشن میں لیں گے، اور میں اپنے پہلے تجزیے کی طرح آج پھر اس پہ قائم ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے آئندہ صدر بنیں گے۔ اگرچہ ان کے خلاف بڑی لابیاں ہیں، اگرچہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف بڑے کام دکھا رہی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو قدرتی طور پر مدد مل رہی ہے۔ یہ جیسے ابھی جو بائیڈن والی میں نے آپ کو بات بتائی کہ بائیڈن نے کہا کہ جی امریکی عوام تو کچرا ہیں، ٹرمپ کے حوامی کچرا ہیں۔ اب ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا قرار دینا بھی امریکی عوامی ہے نا، ٹرمپ کے حامی بھی، انہیں کچرا قرار دینا کیا ہے؟ تو امریکی عوام سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچرا ہیں ہم لوگ، تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وائٹ ریاستیں ہیں وہاں سے بھی ٹرمپ جیتے گا، اور میں اس وقت جس ریاست میں بیٹھا ہوا ہوں ٹیکسس میں، پھر سے آ کے ٹیکسس سے ریپبلکن واضح اکثریت سے جیتیں گے۔ ٹیکسس وہ ریاست ہے جہاں امریکہ کے امیر ترین لوگ بستے ہیں، یہ بڑی امیر ریاست ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہے، اور یہاں سے ٹرمپ جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اناؤنسمنٹ ہی باقی ہے۔ ڈیموکریٹس نے اپنی مہم جس طرح چلائی ہے، اس مہم نے، اس میں اتنی غلطیاں ڈیموکریٹس کے لیڈر سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو پیچھے کر دیا ہے اور ریپبلکن آگے آ جائیں گے۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو بائیڈن جب بھاگ گئے الیکشن سے، آدھی شکست تو وہی ہو گئی تھی ان کی پارٹی کو، اور ٹرمپ جو ہے اس پہ گولیاں بھی چلی، وہ پھر بھی بہادری سے کھڑا ہے اور کمپین چلا رہا ہے، تو لوگوں کو بہادری پسند ہے۔ اور عام امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ امریکی مفادات کا بہت خیال رکھنے والا عظیم رہنما ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔